من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنتان موجبتان. قيل ما الموجبتان؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله دخل الجنة ومن مات وهو يشرك بالله دخل النار. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے سید الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء والمرسلین رہبر و رہنما مقتدا و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ پیش کی جا رہی ہے، جس کو مختصر طور پر ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا کہ آپ کے مخالفین اہل مکہ اور دوسرے لوگوں نے آپ کی شخصیت پر بھی اعتراضات کیے اور آپ کی تعلیمات پر بھی اعتراضات کیے. آپ کی شخصیت پر اعتراضات، ان کے جوابات قرآن نے دیے، اور آپ کی تعلیمات پر جو اعتراضات ہیں ان کے بھی جواب قرآن نے دیے. آپ کی تعلیمات میں سے پہلی تعلیم کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی کی گئی ہے، اس پر ان کا اعتراض تھا کہ نہیں، یہ تو خود بناتا ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور اس طرح اور بھی اعتراضات تھے قرآن پر، جن کے جوابات قرآن نے دیے، جیسا کہ آپ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سن چکے ہیں. دوسرا اعتراض ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلہ میں توحید الوہیت پر تھا، توحید عبادت پر تھا کہ ساری باتیں ایک اللہ کے لیے اور سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اور تیسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ مر کے دوبارہ اٹھنا ہے اور ایک جہان اور ایک زندگی ہے جس میں حساب و کتاب ہوگا. ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. تو پہلی جو بات تھی کہ قرآن پر اعتراض، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اس پر گفتگو گزشتہ خطبہ میں ہو چکی. آج ان کا اعتراض توحید الوہیت پر کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی سارے کام نہیں کرتا، اس پر جو ان کے اعتراضات تھے اس پر بات ہوگی. اور پھر انشاءاللہ تیسری بات کہ وہ کہتے تھے کہ مر کے نہیں اٹھنا اور دوبارہ حساب کتاب نہیں ہوگا، یعنی مسئلہ آخرت بعث بعد الممات پر بات ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انبیاء رسول علیہ السلام کی طرح آ کر اپنی تعلیم میں یہ بات سب سے پہلے پیش کی کہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے. ہر قسم کی عبادت زبان سے، دل سے، بدن سے، اعضاء ارکان سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ثابت ہوا گزشتہ جمعہ میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے، یہ نہیں ہو سکتی. اس پر جو ہے وہ بات آج ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات پیش کی پہلے نبیوں رسولوں کی طرح کہ ایک اللہ ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے، کل کہہ دیجیے اللہ حد اللہ ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، عبادت کی ساری قسموں میں بھی ایک ہے. اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے.
نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور. لم یلد، اس کا کوئی جز حصہ نہیں ہے. ولم یولد، اور نہ وہ خود کسی کا جز حصہ ہے، نہ اس کا بیٹا پوتا پڑپوتا ہے، نہ بابا دادا پردادا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کی کوئی برابری کرنے والا نہیں. اللہ مشکل کشا ہے اور مشکل کشا کوئی نہیں. اللہ داتا ہے اور داتا کوئی نہیں. اللہ گنج بخش نظر و نیاز کے لائق ہے اور کوئی گنج بخش نہیں اور نظر و نیاز کے لائق نہیں. فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر آپ نے سارے مکہ کے چیدہ چیدہ قبائل کو دعوت دی. بڑے بڑے سرداروں کو بلا کے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون بها العرب والعجم. اس بات کا اقرار کرو کہ زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے عبادت کے لائق، سر و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، ہر ایک کی آس پہنچانے والا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے، ان کی تصویریں، ان کی مورتیاں، اور یہ آستانے درگاہیں اور یہ لات و منات عزا، یہ سارے بے بس اور سارے کے سارے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز اور منکسر ہیں. ایک اللہ جو چاہے جیسے چاہے کرے. تو انہوں نے اعتراض کیا پہلا اس دعوت پر کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. سارے معبودوں کو، مشکل کشاؤں کو، حاجت رواؤں کو، داتوں کو اور بگڑی بنانے والوں کو ختم کر کے، ملیا میٹ کر کے کہتا ہے سارے کام ایک اللہ کرتا ہے. یہ بات کیسے ہو سکتی؟ اللہ نے اس کا جواب دیا توحید ربوبیت کو دلیل بنا کر. اللہ کو خالق مانتے ہو؟ ہاں. بارش اللہ برساتا ہے؟ ہاں. زمین و آسمان اللہ نے بنائے؟ ہاں. رزق اللہ دیتا ہے؟ ہاں. تو پھر عبادت کے لائق بھی وہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق وہ ہو، مالک وہ ہو، رازق وہ ہو، کھلاتا وہ ہو، پلاتا وہ ہو، مصیبت وہ دور کرے، بارش وہ برسائے، مشکل کشا یہ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں بابا دادا پردادا کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچو. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو فرش، والسماء بناء، آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور بارش اتار کے، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تمہیں رزق دیا. فلا تجعلوا للہ اندادا، ذرا سوچو، غور فکر کرو، اس کے علاوہ کوئی اور معبود مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. کتاب شروع ہی یہاں سے ہوئی. ہر قسم کی تعریف تو اس کے لیے جو پالنے والا تمام جانوں کا، جان چرند پرند کا، درند کا، خشکی کی مخلوق طری کی نظر آنے والی نے سب کو پیدا کر کے ان کی ضروریات کا انتظام کرنے والا اللہ معبود الہ تو وہ ہے. قرآن ختم ہوا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اے محمد کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں، ہاں لوگوں کے رب، رب الناس، ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، لوگوں کا معبود. یہ ترتیب ہے. جب رب وہ ہے، کھلاتا پلاتا وہ ہے. ملک الناس تو مالک بھی وہ ہے. جب مالک وہ ہے تو الہ بھی وہ ہے. کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا ایسے ہو سکتا ہے. قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ. ان سے پوچھ ابو جہل اور اس کی پارٹی سے، رزق کون دیتا ہے؟ آسمان سے بارش برسا کر، زمین سے انگوریاں نکال کر. کانوں آنکھوں پہ کنٹرول کس کا ہے؟ زندگی موت کا مالک کون ہے؟ کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ. تو پھر عبادت بھی رب کی. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ. ان سے پوچھ کس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اللہ کی؟ اے زمین کی پوری دنیا کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ پوچھ ان سے پوچھ کہ کون پناہ پکڑ دیتا ہے. ساری دنیا مخالف ہو جائے، ساری دنیا نقصان پہنچانے پر آ جائے، بڑے بڑے بادشاہ
وزیر، ان کے کارندے، ان کی حکومتیں، برادریاں، قبیلے، مشرق مغرب، ساری دنیا مخالف ہو جائے، ہاں جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ پوچھ ان سے کہ ساری دنیا میں جس کی پناہ چلتی ہے کہ اللہ جس کو پناہ دے دے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جس کو اللہ پکڑ لے اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ پوچھ ان سے کون ہے؟ کہتے اللہ۔ ان سے پوچھ من رب السماوات السبع وہ رب العرش العظیم، 7 آسمانوں کا اور عرش جس نے قبے کی طرح پوری کائنات کو ڈھانپ رکھا ہے، کون ہے اس کا رب؟ کہتے ہیں اللہ۔ تو پھر عبادت اسی کی کرو۔ تم کہتے ہیں ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے جس کا یہ سب کچھ ہے؟ ان سے پوچھ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله۔ ان سے پوچھ آسمان کس نے بنائے، ان سے پوچھ زمین کس نے بنائی، ان سے پوچھ درخت، انگوریاں، کھیتیاں کون اگاتا ہے؟ تم تو نہیں اگا سکتے تھے، تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے کام ایک اللہ کر؟ ایسے ہوتا ہے۔ پوچھ ان سے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا۔ ان سے پوچھ زمین کو کس نے ٹھہرایا، نہریں کس نے چلائی، سمندروں میں پردہ کس نے ڈالا، ادھر پانی ٹھنڈا ادھر گرم، میٹھا ادھر کھاری، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ زمین کھودو، یہاں سے میٹھا وہاں سے کڑوا، کون کرتا ہے؟ پوچھ ان سے۔ کہتے ہیں اللہ۔ تو پھر معبود بھی وہی ہے۔ پوچھ ان سے امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اس مخلوق کو پیدا کرنے والا، دوبارہ اٹھانے والا کون؟ کہتے اللہ۔ تو وہی تو معبود ہے۔ کہتے کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سے پوچھ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب کوئی مصیبت پریشانی آ جائے، کشتیاں بھنور میں پھنس جائیں، بڑے بڑے مصائب، ہاں وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، بادلوں اور سائے پہاڑوں کی طرح جب مصائب و آلام میں یہ گر جائے، ان مصیبتوں سے نجات کون دیتا ہے؟ کہتے اللہ۔ تو معبود بھی وہی ہے۔ پوچھ ان سے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، جنگلوں کی تاریکیاں رات میں اور سمندروں کی تاریکیاں رات کے وقت، اس میں تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے؟ یہ بڑے بڑے جہاز منزلوں پر پہنچتے ہیں، بڑی بڑی سمتیں، یہ تمہیں بتانے والا کون تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ۔ تو معبود بھی وہی ہے۔ پوچھ ان سے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، زمین کس نے بنائی؟ اتنے بڑے بڑے آسمان بغیر ستونوں کے کس نے بنائے؟ یہ چاند سورج بڑے سیارے کس نے فٹ کیے چل رہے ہیں؟ کہتے اللہ۔ تو پھر معبود بھی وہی ہے۔ ان سے پوچھ وَلَئِن سَأَلْتَ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِالْأَرْضِ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، کون بارش برساتا ہے، بنجر زمینوں کو رونق کون بخشتا ہے، لہلاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، یہ انگوریاں سخت زمین کو پھاڑ کے کون نکالتا ہے، اور نکلنے والے ایک ایک تنے کو 7 بالیاں کون لگاتا ہے، ایک ایک بالی میں 100 دانہ کون پیدا کرتا ہے؟ کہتے اللہ۔ تو پھر معبود بھی وہی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھ تمہیں کس نے بنایا؟ کہتے اللہ۔ تو پھر معبود بھی وہی ہے۔ یہ اعتراض تھا ان کا پہلا رسول کی تعلیم پر، اجعل الآلہۃ الٰہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں کو، مشکل کشاؤں کو، حاجت رواؤں کو، کرنی بھرنے والوں کو، نظر و نیاز کے مستحقوں کو ختم کر کے کہتا ہے سارے کام ایک اللہ ہے۔ کیسے؟ یہ ہے، یہ اللہ نے توحید ربوبیت کو دلیل بنائی جس کو وہ مانتے تھے۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے جی اللہ تو ہے، مان لیا اللہ زمین آسمان کا خالق، زمین آسمان کو بنانے والا،
بارش برسانے والا، سب پہ حاوی، اللہ مانتے، لیکن کوئی سفارشی بھی تو ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے سفارشی یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی، رب وہ ہے، یہ ہمارے سفارشی، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہمارے سفارشی ہیں، اس لیے ہم ان کے نذرانے مہانے سلانے دیتے ہیں، اور ان کی گدیوں درگاہوں قبروں کو سجاتے ہیں، ان کے مزاروں پہ دھرنے دے کے اعتکاف بیٹھتے ہیں، یا وہاں جا کے کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہیں، غریب غربا کو وہاں جا کر کھانے کھلاتے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں اور کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفیٰ، جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا، حاجت روا بنا لیا، دوست اللہ کے علاوہ دوسروں کو بنا لیا، یہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ نے رد کیا کہ ان کو ہر قسم کی سفارش اللہ کے پاس ہے، کہ ان کو من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے بغیر سفارش کیا کو دم نہیں مار سکے گا، ان کو کہہ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، پورے آسمانوں کے فرشتے اکٹھے ہو کر سفارش کر دیں، اللہ ان کی سفارش رد کر سکتا ہے، وہ پابند نہیں ہے پورے فرشتوں کی سفارش ماننے کا۔ اور جو فرشتوں کا سردار ہے جبریل علیہ السلام، جو اللہ کی بات سنتا ہے، جو اللہ کے قریب ہے، اور جب اللہ نے بات کہنی ہوتی ہے پہلے اس کو کہتا ہے، اور جو نبیوں رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آتا تھا، اتنی طاقت والا فرشتہ کہ 600 پر تھے اس کے، ایک وہ بند کرتا ہے اور ایک وہ کھولتا ہے، پوری کائنات میں شاہکار ہے کہ جس نے ایسی مخلوق بھی بنائی جو خوردبین سے نظر نہیں آتی، اور جس نے جبریل جیسی مخلوق بھی بنائی۔ اللہ چھوٹی سے چھوٹی بھی مخلوق بنا سکتا ہے، بڑی سی بڑی، یہ شاہکار اللہ نے پیدا کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کی قطار لے کے سب باندھ کے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، نہ جبریل کو دم مارنے کی مجال ہوگی، نہ کسی فرشتے کو پر مارنے کی مجال ہوگی، سارے فرشتے صفے باندھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، بے بس، عاجز، ہاں سارے کے سارے وہاں بے کس کھڑے ہوں گے، ایک اللہ کا حکم چل رہا ہوگا، اور تم کہتے ہو یہ مردے سفارش نہیں ہے، مردے، یہ مردے، یہ گناہگار، آخر جتنا بھی کوئی نیک ولی ہو گناہ غلطی، اور نبی رسول قیامت کے دن کہیں گے اللہ ہم نہیں اللہ کے سامنے آج بات کر سکتے، بابا آدم بھی جواب دے دے گا، ہاں نوح علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، ہاں یہ حدیث ہے آپ نے سنی ہے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کراؤ، پسینے میں شرابور ہیں، لیکن کوئی نبی رسول پاؤں نہیں لگائے گا بات کرنے کے لیے، کسی میں جرت نہیں ہوگی، سارے ڈریں گے اور کانپیں گے اور کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ ہاں کیونکہ آج اللہ کو اتنا غصہ ہے جتنا کبھی نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس آئیں گے تو میں بھی جا کے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑوں گا، حمد و ثنا تعریف کروں گا، اللہ سجدے میں مجھے ڈالے گا جتنی دیر چاہے گا، نبی رسول ولی پیر پیغمبر اگلے پچھلے سارے موجود ہوں گے، پوری دنیا کے کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی، کائنات کے نمائندے، نبی و رسولوں کے سردار کو اللہ میں سجدے میں ڈال کے سب کے دماغ صاف کرے گا۔ یہی تھا نا سب سے بڑا، یہی تھا نا پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ افضل جو آسمانوں کا مہمان بنا۔ یہ تو میرے سامنے حمد و ثنا تعریف اپنی عاجزی کی ساری بے کسی پیش کر رہا ہے۔ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے آج؟ مالک یوم الدین، اکیلا اللہ مالک۔ یہ سب سے بڑی سفارش ہے، یہ سب سے بڑی سفارش ہے۔ 6 قسم کی سفارش ہے اور سفارش، مثلا جنت جنتی ہیں لیکن یا اللہ دروازہ کھول دو، جنتی ہیں یا اللہ ان کا درجہ بلند کر دو، یہ سفارش ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نبی رسول شریک ہوں گے، لیکن یہ جو سفارش بیان ہو رہی ہے
اس میں کوئی شریک نہیں ہوگا. یہ صرف محمد رسول اللہ کا خاصہ ہے. اور لمبا سجدہ کرنے کے بعد بات اتنی کہنی ہے کہ اللہ حساب کتاب شروع کرا دو. جس کو جنت دینی ہے جنت دو, جس کو جہنم دینی ہے جہنم دو. اتنی بات کہنے کی جرت نہیں کسی نبی رسول کو, کسی کو جرت نہیں ہے کہنے کی. اور یہ کہاں سے سفارشی آ گئی؟ اللہ کہتا ہے کل سموہم, نام تو لو ذرا, کون ہے, کون بولے گا, بولا بولا کون ہے, ذرا کھڑا تو ہو میرے سامنے. اللہ فرماتا ہے اتنبئون بما لا يعلم في السماوات والارض. اچھا یہ سفارشی ہے, یہ ہمارے سفارشی ہیں. اللہ کہتا ہے اچھا اگر یہ سفارشی ہیں تو اللہ کو نہیں پتا کہ یہ اس کے سفارشی, جو زمین آسمان کی باریکیوں کو پوشیدگیوں کو جان, اس کو نہیں پتا. اس نے تو نہیں بتایا کہ یہ میں نے ان کو سفارشی بنایا, تو تمہیں کہاں سے وحی آ گئی ہے کہ یہ سفارشی؟ قرآن. اللہ کہتا ہے تمہیں کس نے بتایا؟ زمین و آسمان کا عالم, اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ میرے پاس سفارش کر, تمہیں بڑا پتا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ کے ہاں کوئی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بول سکے گا. قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جائیں گے, اللہ نے سورہ مدثر میں بیان کیا, اور پھر وہ وہاں گئے, اللہ نے فرمایا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, ان کو کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی, کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له. فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اللہ کے حکم کے بغیر. یہ دوسری بات تھی مکے والوں کی جس کا اللہ نے رد کیا کہ چلو الہ معبود تو نہیں ہے, سفارش نہ, کوئی سفارش نہیں ہوگا. ان کو کہہ دو دماغ صاف کر دو. سفارش 3 شرطوں کے ساتھ ہوگی. اللہ کی اجازت سے ہوگی, اور جس کے متعلق اللہ کہیں گے کہ ان کے متعلق بول تو نبی, شہید ان کے وہی ان کے متعلق ہی بولے گا. اور تیسری بات ہے کہ وہ موحد ہوں گے, اہل توحید ہوں گے, جن کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نصیب ہوگی. اور یہ دنیا والی سفارش کہ کسی کے پاس کام ہوتا ہے, سوچتا ہے یہ میرا کام نہیں کرے گا, کسی تکڑے کو یا محبت والے کو لے کے جاتا ہے, اب وہ جا کے بات شروع کر دیتا ہے بغیر اجازت کے, ایسی سفارش کوئی نہیں ہوگی اللہ کے ہاں. سارے دماغ صاف کر کے آنا. تیسری بات, مکہ والے یہ کہنے لگے محمد رسول اعظم کی تعلیم پر کہ اگر ہم تیری بات مان لیں, تمہارے باپ دادا کہاں گئے؟ تو بڑا ہے یا ہمارے باپ دادا بڑے؟ ہم باپ دادا کو نہیں چھوڑ سکتے. وَإِذَا قِيلَ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی بات کی پیروی کرو, محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, کہتے ہیں نہیں ہم تو باپ دادا کے پیچھے چلیں گے. اللہ نے پہلا جواب تو یہ دیا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. یہ پھر بھی باپ دادا کے پیچھے لگیں کہ قرآن کے مقابلہ میں, حدیث کے مقابلہ میں ان کو عقل بھی کوئی نہ ہو, اللہ یعلمون جانتے بھی کچھ نہ ہو, جاہل ہو, پھر بھی ان کے پیچھے لگے. بھئی بات تو اللہ رسول کی قابل اتباع ہے, بات تو قرآن حدیث اور کتاب و سنت کی واجب الاتباع ہے. باپ دادا کو کس نے حق دیا؟ احترام ان کا اپنی جگہ, میں نے خود کہا. اللہ فرماتے ہیں میں نے خود کہا کہ ماں باپ کی عزت کرو, احترام کرو, لیکن ماں باپ کو حلال حرام کرنے کا, سچ جھوٹ کے امتیاز کا, نیکی بدی کے معیار کا, جنت جہنم کے فیصلے کا, درود اور وظیفے اور عبادت اور نیکی اور ثواب طے کرنے کا حق ماں باپ کو کس نے دیا؟ بھائی ام لہم شرکاء, اللہ نے جواب دیا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے جن کو حکم کرنے کا, شریعت بنانے کا, حلال حرام کرنے کا, نیکی بدی طے کرنے کا, جن کو حق کو ہے حق کسی کو؟ سارے میری مخلوق پیدا ہوئی, ان کو کیا حق کے خالق میں؟ الا لہ الخلق والامر, ساری مخلوق اللہ کی, تو حکم دینے کا حق بھی اسی. اللہ نے ما ان الحکم الا للہ, حکم صرف ایک اللہ کا. خالق وہ ہے, رازق وہ ہے, زمین اس کی, آسمان اس کا, کائنات کو اس نے بنایا, یہ پیداوار ساری اس کی,
تو پھر حکم بھی اسی کا، کھلائے وہ، پلائے وہ، خوراک وہ دے، غذا وہ دے، رات دن وہ لا لے جائے، زمین آسمان اس کا اور حکم کسی اور کا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان کی یہ بات غلط ہے کہ ہم باپ دادا جو ہیں یہ اصل ہیں، باپ دادا کی روایات، باپ دادا کی رسمیں اور باپ دادا کا طریقہ یہ غلط ہے۔ پہلی بات کی کہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے توحید ربوبیت کو دلیل بنایا۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ یہ سفارشی ہیں، سفارش تو اللہ کے پاس ہے، لہذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کل میں سفارش کرنے والوں کی سفارش کا مستحق بنوں تو وہ دو کام کرے، ایک تو نیک کام کرے، خاص طور پر توحید کو قائم کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفارش کرنے والوں کی سفارش موحدین کو پہنچے گی، اور قرآن بھی کہتا ہے۔ اس لیے تو آپ نے اپنے چچے کو کہا تھا کہ یا ہم نے قل لا الہ الا اللہ انا حاجک یوم القیامت عند اللہ، مرتے وقت اپنے چچا ابو طالب کو کہا تھا کہ اے چچا تو توحید کا اقرار کر لے، کل کو میری سفارش کا مستحق ہو جائے گا۔ پہلی بات کہ انسان عقیدہ درست رکھے اور نیک عمل کرے، اور دوسری بات اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے دعا مانگے کیا؟ یا اللہ مجھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب کرنا، یا اللہ مجھے سفارش کرنے والوں کی سفارش کا مستحق بنا دے، یا اللہ سفارش کرنے والوں کی سفارش مجھے نصیب کرنا۔ یہ کسی زندے سے، کسی مردے سے یہ دعا کرنی، نظر نیاز دینی، چڑھاوا چڑھانا، اس کی قبر مزار کے پھیرے لگانا، اس کو سورنا پکارنا، اس کے نام کی جلیاں ڈالنا اور اس کے گرد وظیفے کرنا کہ تو مجھے سفارش کا اپنا مستحق، شرک ہے، مشرک ہے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ کافروں کا عقیدہ تھا، کہتے تھے کہ ہمارے سفارشی۔ کسی کو سفارش کا حقدار ماننا اور اس سے سفارش مانگنا، اس سے سفارش کی امید رکھنا، اس سے سفارش کا سوال کرنا، اس وجہ سے چڑھاوے نظر و نیاز دینا، اس وجہ سے اس کا نام جپنا، یہ شرک ہے اور انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ ساری بدعملی، سارا شرک، سارا فسق و فجور، ساری ظلم و زیادتی، ساری حرام خوری، ساری بدکاریاں اور بدماشیاں اللہ کی قسم اس عقیدے کی وجہ سے ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے جو مرضی کر لو، 5 سال دیگے وہاں کھڑکا دو، سارا معاف۔ اللہ کہتا ہے چل جائے گا پتہ، آنا میرے پاس۔ مالک یوم الدین، مالک قیامت کے دن کا، یوم یقوم الروح والملائکہ، اس دن جبریل فرشتہ بھی 600 پر اپنے سمیٹ کے کھڑا ہوگا، وہ بھی بے بس ہوگا، اور نبیوں رسولوں کا سردار میرے سامنے سجدے میں پڑے گا، اپنی بے بسی عظیم کے ساری کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کہاں ہے جو کہتے تھے ہمارے نذرانے ماننے سلانے دے دو؟ اللہ نے کہا کوئی سفارشی نہیں، سفارش جو کرے گا اللہ کے حکم سے، اور کس کے متعلق؟ جس کے متعلق اللہ کہے گا۔ اور اللہ کس کے متعلق کہے گا؟ موحدین کے متعلق، اہل توحید کے۔ لہذا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ نے کہا ہر قسم کی سفارش اللہ کے پاس۔ لہذا تم نے اگر سفارش مانگنی ہے، سوال کرنا ہے، تو اللہ سے کرو کہ یا اللہ، اور عمل بھی کرو، زبانی کلامی نہیں۔ یہ سفارش اللہ کا، کسی نبی ولی پیر پیغمبر، ہاں اس کو سفارش کا مالک سمجھ کے کسی زندہ مردے گدی درگاہ قبر مزار والے سے سفارش کا سوال کرنا، اس کو سفارش کا مالک ماننا، اس وجہ سے اس کی نظر نیازی شرک ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے آدمی۔ قرآن کا مکے والوں کا شرک اللہ نے یہی بیان کیا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، انہوں نے کہا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کے ذریعے رب کے قریب ہوتے ہیں۔ وہی بات آج مسلمان کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے رب کے قریب ہوتے ہیں۔ یہی شرک تھا مکہ والوں کا، اور یہی شرک ہے قبریں پوجنے والوں کا اور مزار پوجنے والوں کا۔
وہ بھی جوتی اتار کے جاتے تھے، یہ بھی جوتی اتار کے جاتے ہیں، وہ بھی وہاں چڑھاوے چڑھاتے تھے، یہ بھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ بھی چادریں چڑھاتے تھے، یہ بھی چادریں چڑھاتے ہیں، وہ بھی دودھ وہاں تقسیم کرتے تھے، یہ بھی وہاں تقسیم کرتے ہیں، وہ بھی وہاں 3 راتیں 7 راتیں گزارتے تھے، یہ بھی 3 راتیں 7 راتیں گزارتے ہیں، وہ بھی وہاں دھرنا دیتے تھے، یہ بھی دھرنا دیتے ہیں، وہ بھی ان کو پکارتے تھے، یہ بھی ان کو پکارتے ہیں، وہ بھی سجدے رکوع وہاں کرتے تھے، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی سارا کچھ کر کے کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، اور یہ آگے، یہ تھوڑے آگے بڑھ گئے، ہاں یہ آگے بڑھ گئے، وہ اللہ کی قسم مکے والے کہتے تھے یہ سفارشی، اور یہ کہتے ہیں سارا کچھ ہے ہی بابا، یہی ہے سارا کچھ، یہی ہے۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ ہمیں لاہور کے ساتھیوں نے باتیں سنائی کہ فلان جو ہے نا سیٹھ، وہ رات جا کے علی اجمیری کی قبر پر گزارتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا بہت جو سارا کچھ دیتا ہی ہے کہ ہاں، وہ کہتے تھے سفارشی ہیں، یہ کہتے ہیں سارا کچھ ہے ہی ہے۔ یہ آگے بڑھ گئے۔ تیسری بات ان کی یہ تھی کہ اگر ہم تیری بات مان لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پیچھے چلیں تو باپ دادا کو کہاں ڈالے؟ باپ دادا روایات، یہ ان کا بڑا اعتراض تھا۔ تو اللہ نے کہا حکم دینے کا حق اللہ کو، قانون دینے کا حق اللہ کو، حلال حرام کرنے کا ماں باپ کا تو میں نے خود تمہیں بتایا کہ ان کا احترام کرو، ان کا مقام ہے، میں نے خود ان کا، لیکن مطلب جو میرا حق ہے وہ تو نہیں دینا ماں باپ کو۔ چوتھی بات ان کی یہ تھی، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تیری تعلیم ہے نا، ہمیں اس پر اعتراض ہے، کیونکہ موضوع یہ چل رہا ہے نا محمد رسول اللہ کی تعلیمات پر اعتراض۔ پہلے میں نے بتایا تھا آپ کی شخصیت پر اعتراض، 9 اعتراض کیے تھے انہوں نے آپ کی شخصیت پر، میں نے تفصیل سے وہ اعتراض اور ان کے جوابات قرآن سے آپ کو بتائے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو اعتراض کیے تھے وہ 3 تعلیموں پر، ایک یہ کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اس پر بات گزشتہ جمعے ہوئی، ایک یہ کہ سارے کام ایک اللہ کرتا، اس پر بات آج ہو رہی ہے، اور ایک پھر بیان کریں گے انشاءاللہ کہ مر کے نہیں اٹھنا، حساب کتاب کوئی نہیں، آخرت کوئی نہیں، جنت جہنم کوئی نہیں۔ یہ 3 ان کے بڑے اعتراض تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طاقت پیش کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ترجمہ آپ نے سنا، جو فرعون کی چوٹی پر واز پیش کیا، وہ بگڑ گئے اور انہوں نے 4 بڑے اعتراض کیے۔ پہلی بات کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے کہا کیوں نہیں آتی؟ سارا بتایا کہ جب زمین اس کی آسمان، کائنات کو بنانے والا، کھلانے پلانے والا، وہ رزق دینے والا، بارش برسانے والا، رات لانے لے جانے والا، چاند سورج بنانے والا، تمہیں تمہارے باپ دادا بناتا، پھر معبود بھی وہ ہے، مالک کھلاتا وہ ہے، تو معبود کوئی اور ہو۔ کہنے لگے ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ نے سن لی بات، سفارش نہیں ہوگی، کوئی ایسی سفارش نہیں ہوگی جیسے تم دنیا والی سمجھتے ہو کہ کوئی جا کے کہہ دے کہ یہ کام کرو، بغیر اجازت کے بولنا شروع کر دے اور وہ مجبور ہو جائے طاقت کے آگے یا محبت کے آگے۔ تیسری بات کہنے لگے باپ دادا کو کہاں ڈالیں؟ اللہ نے کہا حکم میں نے دینا ہے کہ باپ دادا نے دینا ہے؟ چوتھی بات کہنے لگے ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ ان ھذا الا اختلاف۔ یہ جو بات محمد پیش کر رہا ہے نا، سب سے کسی دین میں، کسی مذہب میں، کسی رسول کی تعلیم میں، کسی نبی کی تعلیم میں نہیں تھی، یہ بات نہیں تھی۔ اللہ نے کہا کیوں نہیں تھی؟ اللہ نے کہا کیوں نہیں تھی؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے ہر رسول کو بھیجا یہ پیغام دے کر کہ لوگوں کو کہو کہ میں ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، لوگوں کو بتاؤ ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو، اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت سے بچو۔ بس علمًا ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ محمد ہم نے جتنے رسول بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کی تعلیم میں یہ بات تھی کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نوح علیہ السلام کی دعوت اللہ نے بتائی،
کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ نے فرمایا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہ کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت صرف رکوع سجدہ نہیں ہے، رکوع سجدہ قیام خشوع خضوع، سورنا پکارنا، نظر نیاز دینی، ذبح کرنا، اس کے گھر کا طواف کرنا، اس کا حکم ماننا، مدد مانگنی اور فریاد پوری کرانی، پناہ پکڑنی اور توبہ کرنی، استغفار کرنا، ذبح کرنا، نظر دینی، حکم ماننا، سب عبادت۔ ہر نبی رسول نے یہ دعوت، یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دعوت کسی اور نے، کیوں نہیں کسی اور نے دی؟ نوح علیہ السلام کی دعوت یہ، ہود علیہ السلام کی دعوت یہ، صالح علیہ السلام کی دعوت یہ، شعیب علیہ السلام کی دعوت یہ، اور ابراہیم انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا، نبیوں کا بابا دادا پردادا ابراہیم، اس کی دعوت بھی یہی کہ میں زمین و آسمان کا خالق، اسی کو اپنا رب معبود مانتا ہوں۔ اور یعقوب علیہ السلام اس کا پوتا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحد۔ یعقوب علیہ السلام کو جب موت آنے لگی اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، قرآن کہتا ہے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا۔ فکر کیا تھی؟ یہ نہیں کہ وہ پلازہ سنبھالنا، وہ کوٹھی سنبھالنا، وہ یہ کرنا، وہ یہ کرنا۔ فرمایا میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ بتاؤ مجھے، میرے بچوں، میری اولاد، میں چاہ رہا ہوں کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا بابا وہ جو تیرے آبا و اجداد جس کی عبادت کرتے رہے نا، کون؟ اسحاق، ابراہیم، اسماعیل، اسی رب کی پوجا کریں گے ہم، اسی کی عبادت۔ یہ یعقوب کی دعوت۔ اور یوسف کی دعوت، جیل میں کیا کہا؟ یا صاحب یہ سجن ارباب متفرقون خیر باللہ الواحد القہار، میرے قید کے ساتھیوں، ایک اللہ واحد قہار پوجا کے لائق ہے یا یہ جو کئی بنا رکھے؟ کیا دعوت تھی موسیٰ علیہ السلام کی؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، میں فرعون اور تمہارے جتنے یہ فرعونیوں تمہارے ساتھی ہیں سب کو میں اس اللہ کی دعوت دیتا ہوں، رب السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان بنائے، جو تمہارا رب ہے، تمہارے باؤ اجداد کا رب ہے۔ یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ۔ فرعون کہنے لگا حامان ایک محل بناؤ، میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کا رب دیکھوں۔ کہتے ہیں آسمانوں پہ اوپر رب ہے، اس کا مطلب ہے موسیٰ نے جو دعوت دی تھی وہ یہ دی تھی کہ رب اوپر ہے۔ یہ نبیوں رسولوں کا عقیدہ ہے کہ رب اوپر ہے اپنی ذات کے ساتھ، علم مشاہدہ نگرانی حفاظت کے ساتھ ہر جگہ۔ یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے ہر قسم کی غلطی، عاجزی کمزوری سے میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی کیا دعوت تھی؟ انی عبداللہ، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، اسی کی بندگی کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ تعلیم کہیں نہیں تھی؟ سارے نبیوں کی تعلیم، سارے رسولوں کی تعلیم، ساری کتابوں کی تعلیم تم کو ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے بغیر تو کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، قل هو اللہ احد، کہہ دے نبی ان کو واللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ سمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ، سارے نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدیوں درگاہوں آستانوں والے زندے مردے انبیاء صلوات زہداء شہداء علماء سارے اللہ کے آگے بے بس بے کس محتاج فقیر منگتے، اللہ سمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ ہے، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور۔ لم یلد، اس کا کوئی جز حصہ نہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام اس کا جز ہے،
نہ موسیٰ علیہ السلام اس کا جز ہے، نہ محمد رسول نور من نور اللہ اس کا جز ہے، نہ جناب علی رضی اللہ اس کا جز ہے، نہ علی حجویری، نہ بابا فرید، کوئی اس کا جز نہیں، حصہ نہیں۔ ولم یولد، اور نہ وہ خود کسی کا حصہ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی برابری ہمسری کرنے والا نہیں، وہ داتا ہے اور داتا کوئی نہیں، مشکل کشا ہے مشکل کشا کوئی نہیں، وہ نظر نیاز کے لائق ہے اور کوئی نظر نیاز کے لائق نہیں۔ اور وہ جانور اس کے لیے تڑپائے جائیں، کسی اور کے لیے ذبح کرنا کھانا پکا کے کوئی جو ہے دینا چاہیے نہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، نبی محمد ان کو کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری پتنی مالی عبادتیں، ومحیایا وماتی، میری زندگی موت ایک اللہ کی، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، نبی ان کو کہہ دے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، میں تمہارے کیا کام آؤں گا۔ کہ ان کو بتا، اپنا عقیدہ ان کو واضح کر، ہاں تجھے کہتے ہیں تو ان کو بتا، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له۔ 4 وجہ ہوتی ہیں کسی کو پکارنے کی، کوئی مالک ہے، کہہ دے ان کو زمین آسمان کے اندر ذرے کا مالک بھی کوئی نہیں۔ دوسری وجہ ہوتی ہے مالک تو نہیں، شراکت ہے، ان کو کہہ دے معلوم فیما من شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی شراکت نہیں رکھتا۔ تیسری وجہ ہوتی ہے مددگار، ان کو کہہ دے اللہ کا کوئی مددگار مومن نہیں ہے۔ اور چوتھی بات رہ جاتی ہے کہ مالک تو نہیں ہے، شراکت بھی نہیں ہے، تعاون بھی نہیں ہے، سفارش تو کرے گا تو میں سفارش بھی کوئی نہیں کر سکا کوئی اس کے حکم کے بغیر، تو پھر ان کو پوجنے نظر نہ دینے کا مطلب ذرے کہ یہ مالک نہیں، اور شراکت ان کی نہیں، تعاون یہ نہیں کرتے، سفارش کے یہ مالک نہیں ہے، تو پھر نظر نیاز دینے کا ان کا کیا مطلب ہے، ان کو پکارنے کا کیا مطلب؟ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ نبی ان کو کہہ دو جن کو تم اللہ کے بغیر پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ آسمان کا کون سا ٹکڑا اور زمین کا چپا انہوں نے پیدا کیا ہے، کوئی دلیل تو ہو یار، کوئی بات تو کرو، کوئی دکھاؤ تو صحیح کچھ انہوں نے بھی بنایا ہو۔ چلو قرآن میں تو دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی مشکل کشا عادت روا ہے، پہلی کتابوں میں، چلو پہلی کتابوں میں نہیں کوئی ٹکڑا بچا کھچا سینہ بسینہ سینہ گدٹ کو آتے آتے کوئی نبی کی تعلیم کسی گھرانے میں آئی ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے مشکل کشا، کوئی ہے ہی، تو پھر کہہ دے، اعلان کر دے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ ومن دعائهم غافلون۔ پھر اعلان کر دے کہ سب سے بڑا گمراہ، سب سے بڑا بھٹکا ہوا وہ شخص ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو پکار رہا ہے، جنہوں نے جواب کیا دینا ہے، جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمیں کو پکار بھی رہا ہے کہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت طاہرہ پیش کی جا رہی ہے۔ وہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن ہم نے اس کے 2 پہلو لیے۔
کہ اہل مکہ اور دوسروں کا آپ کی شخصیت پر اعتراضات کرنا اور آپ کی تعلیم پر اعتراضات کرنا. آپ کی شخصیت پر انہوں نے 9 اعتراض کیے جو ہم نے جمعہ میں بتائے، خطبہ میں ان کے جوابات جو قرآن نے بتائے. پھر آپ کی تعلیمات پر 3 اعتراض تھے بڑے. قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، خود اپنی طرف سے بنا کے پیش کرتا ہے. اس پر گزشتہ جمعہ کو ہم نے بات کی اللہ کی توفیق سے. مر کے نہیں اٹھنا، دوبارہ زندگی کوئی نہیں، اس پر بات پھر ہو. تیسری کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، اس پر انہوں نے 4 باتیں کی، اعتراضات کیے، اور اب اس پر بات ہو رہی ہے. آخری ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ بات تو کبھی کسی نبی رسول نے کسی دین مذہب میں اڑوس پڑوس بابا دادا پردادا سے کسی سے سنی ہی نہیں. اللہ نے کہا سنی نہیں. سارے نبیوں رسولوں کی دعوت یہ تھی. میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ سارے نبیوں رسولوں کی دعوت، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ تھی قل غیر اللہ تأمرونی، کیا اللہ کے علاوہ مجھے تم حکم کرتے ہو کہ میں عبادت کروں؟ اب ایھا الجاہلون الجاہلون، اللہ زمین و آسمان کا خالق مالک چھوڑ کر میں کسی اور کو پکاروں؟ ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك. نبی تجھے خطاب کرتے ہیں، تیری امت کو سناتے ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکار بیٹھنا. اگر اللہ کے علاوہ تم نے کسی نبی ولی پیر پیغمبر کسی اور کو پکارا تو تمہارا نام میں نبوت رسالت کے دفتر سے کاٹ کے جہلوں میں لکھ دوں. ہاں، خطاب رسول کو کیا، سمجھایا امت کو. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبیوں رسولوں کے سردار، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، فہم و فراست کے امام، سب سے اعلیٰ کتاب میں نے آپ کو دی، سب سے اعلیٰ دین آپ کو دیا، آپ پر نبوت رسالت میں نے ختم کر دی. حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود پر آپ فائز ہوں گے، آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں. آپ کے مقام کو نبی رسول بھی یوں دیکھیں گے جیسے ہم چاند کو دیکھتے. لیکن اللہ نے کہا میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں، آپ کی امت کو سنا رہا ہوں، اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف مصیبت آئے نا تو میں اللہ کے بغیر تمہاری مصیبت کوئی دور نہیں کر سکتا. جب پوری دنیا میں کائنات کے نمائندے بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جب تم ان کی تکلیف مشکل کشائی حاجت روائی اللہ کریں گے تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے، امتیوں کے حاجت روا امتی ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی یہ دعوت جو ہے وہ پہنچائی. جب آپ کے چچا نے آپ کو آ کے کہا کہ جہاں کو لگا رہنے دو، فرمایا نہیں، میں یہ بات کہوں گا، تم نے میرا ساتھ دینا ہے تو دو، نہیں دینا تو نہ دو. میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، خدا کا کام ہے، میں ہرگز رہ نہیں سکتا. یہ بت جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا. اگر میں سچا ہوں تو میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، بس اس کی رضا بس. باقی یہ دھمکیاں دیتے ہیں، میں محمد کو کوئی پرواہ نہیں ان کی دھمکیوں کی، صلی اللہ علیہ وسلم، نہ لالچ کی. علاقہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یارب نگاہ بہاں جو تو میرا. اور بدر میں رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے مدد مانگی، مشکل کشائی کروائی. 313 کو اللہ سے دعا مانگ کے فتح دلوائی اور اپنی امت کو بتایا کہ تم نے بھی مشکل کشائی حاجت روائی کروانی ہو، صحت لینی اولاد، تم بھی اسی کو پکارنا. مجھ پہ مشکل گھڑی آئی تھی، میں نے بھی اسی کو پکارا تھا. میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے. اور احد کا میدان ہے، 70 صحابہ محمد کی کمائی لٹی پڑی ہے، شہید ہوئے پڑے، اور 70 زخمی پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہے، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی ہے، کلیوں جیسے دانت زخمی ہے. اور اس وقت کفر شرک کا جو لیڈر تھا کافروں کا، اس نے کہا لو پر آج ہبل جیت گیا، ہماری درگاہ جیت گئی، زندہ باد مکے والوں کا لات، مکے والوں کا مشکل کشا جیت گیا. محمد تڑپ اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میرے ساتھیوں جواب دو. بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو. کافر مشرک بول رہا ہے، یار اللہ کا نعرہ لگ رہا ہے، گنگے ہو بولو، بولو. جس کا کھاتے ہو بولو. مدرسوں میں، محفلوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، برادریوں، قبیلوں میں
جس کا کھاتے ہو بولو، لڑنا نہیں ہوتا، گلے نہیں پڑنا ہوتا، بولو بولو، اللہ عرش پر خوش ہو، میرا بھی کوئی ہے، بولو جناب کیا جواب دے؟ میں کہو اللہ اعلی واجب، بول عمر بول، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہہ دے زخمی ہے، تکلیف آئی ہے اللہ کی راہ میں، انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، لیکن اپنے مشن سے باز نہیں ہے جب تک جسم میں جان ہے۔ اللہ اعلیٰ بلند ہے، اللہ 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 اللہ۔ اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہم تو جائیں گے، ہماری درگاہ ہے، تمہارا عزا ہی کوئی نہیں۔ کہو لا لنا مولا ولا مولا، محمد کی غیرت، امت یہ غیرت لے لو، اللہ کی قسم یہ غیرت لے لو، محمد کی غیرت، تمہارا کام بن جائے گا، محمد کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے، محمد کی سفارش، ہاتھوں سے پانی ملے گا، اللہ کی قسم ملے گا، اللہ کی قسم ملے گا، قائم ہو جاؤ اس پر، قائم ہو جاؤ اس پر، محمد کی غیرت۔ فرمایا لنا مولا لا مولا ولا مولا لکم، ہم ایک اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز کا سبق اللہ بہت بڑا ہے، یاد رکھو، برادری نہیں بڑی، مارکیٹ نہیں بڑی، حکومت، پیسہ، دولت، امریکہ، فرانس، برطانیہ، اسرائیل، انڈو، کتے کا پجاری، اللہ کی قسم کوئی چیز بڑی نہیں، سب عاجز اور بے بس ہے، اللہ اعلیٰ وجل۔ لیکن سوال بس اتنا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میری طرف کھڑے ہو جاؤ، ان کنتم مؤمنین، رہے گا جہاں میں تو ہی یگانہ و یکتا، اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک۔ یہ منافقت شیخ کا دامن یوں بھی ہے اور یوں بھی، نفاق بھی، شرک بھی، ایمان بھی، نماز بھی، حرام خوری بھی، یہودیت بھی، اسلام بھی، یہ عادتی ترادہ بٹیر، یہ مسئلہ ہے اس ملک کا، اس قوم کا، یہ مسئلہ ہے منافقت والا۔ سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پتہ نہیں وہ نہیں پتہ نہیں وہ۔ اللہ کی قسم 30 40 50 سالہ زندگی، 60 65 سالہ زندگی، اللہ یہ نہیں کہتا مسیح تڑ ہو جاؤ، اس کو قربان کر دو اللہ کے لیے، اور پھر وہ زندگی جہاں موت ہی نہیں، اللہ کہتا اس کی گارنٹی لے لو، لنا مولا ولا مولا لکم۔ محمد حنین کی میدان میں گر گیا، کافر نے گھیرا ڈال دیا، تیروں کی بارش تھی، محمد وہاں بھی للکار لگا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ارے نبی انا ابن عبد المطلب، اندھیرا تھا، پچھلا پیر تھا رات کا، محمد نہ بولتا، کسی کو کیا پتا تھا محمد کہاں ہے، لیکن محمد بولا، بڑی جرت سے بولا، وہی مکے والا محمد کھڑا ہو جو بات مکہ میں کہتا تھا آج بھی کہوں گا۔ اور جب اللہ نے عزت بخشی، جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے، اللہ کی قسم ایسی فتح نہیں ہوئی جیسے مکہ فتح ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کے محمد سر پہ چڑھ گیا اور ان کو پتہ بھی نہ چلا، عتبہ شیبہ ولید کٹ گئے، ابو جہل ابو لہب مر کٹ گئے، اور باقی بھاگتے پھرتے تھے، اور محمد 10,000 کا لشکر لے کے چلا، اس شہر میں داخل ہوا جہاں سے رات کی تاریکی میں روتا ہوا نکلا تھا۔ تو پہلا پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ۔ مکے والو تم غلط، تمہارے باپ دادا غلط، وہ بات سچی ہوئی جو تم نے مجھے جھٹلایا تھا اور میں نے فران کی چوٹیوں پہ کہی تھی، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ بگڑی بنانے والا، آج سچی ہوئی۔ اور جب دنیا سے جانے لگا، جسم سے روح نکلنے لگی، آواز مدھم تھی، ہونٹ ہل رہے تھے، زبان مبارک ہل رہی تھی، صحابہ قریب ہوئے، کیا آخری موتی نکل رہا ہے یہاں سے؟ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو، رحمت العالمین پیغمبر لعنت برسا رہا، اللہ کی لعنت ہو، یہ آخری تعلیم، پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کو بھلا کر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میں میرے امتی
قبر اونچی نہیں بنانی، قبر پکی نہیں بنانی، قبر پر لکھنا نہیں ہے، قبر پر مسجد نہیں بنانی، قبر پر عمارت نہیں بنانی، ہر قبر کے پاس رب کی نماز بھی نہیں پڑھنی میرے امتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کے گیا، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد بھی یا اللہ تجھ سے، اما نذرتم من نذر ان اللہ یعلم، نذر بھی اللہ کے لیے، فصلی ربک وانحر، نبی ذبح بھی اللہ کے لیے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، چڑھاوا بھی ایک اللہ کے لیے، ہاں استستغیثون ربکم، غوث بھی اللہ، فریاد بھی اللہ سے پوری کرانی، اما ینزغنک شیطان نزغ فاستعذ باللہ، پناہ بھی اللہ کی، اولئک یرجون رحمت اللہ، امید بھی اللہ سے، طواف یطوفوا بالبیت العتیق، طواف بھی اللہ کا، استغفروا ربکم، بخشش بھی اللہ سے، توبوا الی اللہ، توبہ بھی اللہ سے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، سوال بھی اللہ تعالیٰ سے، اور محبت ایک ہے بھائی سے، بہن سے، بیٹے سے، وہ نہ معبود والی، وہ ایک اللہ سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں نے بنا لی ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے بڑی باتیں کھلتی ہیں، روتے ہیں، ذرا دیکھو جا کے قبروں پر کیا حالت ہے ان کی۔ مومن ایک اللہ سے ایسے محبت کرتے ہیں، ہاں ڈر خوف، ایک ہے گولی آ گئی، سانپ شیر نہیں، زہری ڈر نہ، ویسے عقیدہ رکھے کہ وہ میری گردن توڑ دے گا اور وہ میری چار پر، یہ سوائے ایک اللہ کے کسی اور کے مطابق نہیں، ویا یا فرحون، کیا اللہ کے لیے، وقوموا للہ قانتین، رکوع سجدہ اللہ کے لیے، یا الذین ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، عبادت حکم بھی اللہ کا، عبادت اور رکوع سجدے کا نام نہیں ہے، یہ سارے نبیوں اور محمد رسول کی تعلیمات تھی۔ مکے والے کہنے لگے ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے تو یہ بات کہیں سنی نہیں، اللہ نے کہا سنی نہیں، سارے نبیوں کی دعوت، رسولوں کی دعوت، جس کے لیے زمین و آسمان بنے، جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی، جس کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا، جس کے لیے جہاد قتال ہوا، جس کے لیے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہوئے، جس کے لیے جان مال حلال حرام ہوئے، اور جس کی وجہ سے جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، تم کہتے ہو یہ بات ہی نہیں آئی، اصل بات ہی یہ ہے، کل کہہ دیجیے اللہ حد واللہ ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، عبادت کی قسموں میں بھی ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، لم یلد، اس کا کوئی جز نہیں، کوئی حصہ نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ خود کسی کا جز حصہ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ سارے مرد عورت مسلمان یہ سورت جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، نہ حکمران غور کرتے ہیں نہ عوام۔ سب سے بڑا گناہ جو حکمران اور عوام منظم ہو کے کر رہے ہیں وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی بغاوت ہے، اور اللہ کی بغاوت شرک ہے اور اس کی بھرمار ہے، اس وجہ سے اللہ ناراض ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اتنی تعداد، ایٹم بم فوج، اور چاروں موسم، 20-22 قسم کی سبزیاں ہر موسم میں، اتنے فروٹ اور پہاڑ صحرا اور تیل اور دھاتے، کوئلہ، پانی، سب کچھ ہونے کے باوجود دنیا میں سب سے ذلت اور رسوائی اہل پاکستان کا مقدر پٹرے خنزیروں کے وارثوں اور کتوں کے پجاری، آئے دن وہ منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارا باپ کون ہے۔ ذلت اور رسوائی کا سبب یہ ہے شرک کی بھرمار، ایک اللہ کا حق جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا، نہ حکمران نہ عوام۔ اور اللہ نے سچ فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، رعب ڈر کا سبب یہ شرک ہے، جو قوم بھی کرے گی یہ شرک وہ مرعوب ہوگی، اور جو توحید کو اپنائیں گے وہ پوری دنیا میں کھڑے ہوں گے۔ جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، جو منظور ہے وہ ہو رہا ہے، جو منظور ہوگا ہوگا۔ جو رات قبر میں آنی باہر نہیں، جو باہر آنی قبر میں نہیں۔ 4 ماہ کے پیٹ میں تھے، فیصلہ ہو گیا رزق کا بھی،
اور زندگی کا بھی، جن کے یہ عقیدے اور نظریے ہوں حکمرانوں اور عوام کا، دنیا کی کوئی طاقت ان کو جھکا نہیں سکتی. فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سست نہ پڑو، غمگین نہ ہو، تم ہی غالب آؤ گے. شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو، ایمان ہو تم میں، شرک والا نہیں، خالص ایمان رہے گا جہاں میں. تو ہی یگانہ و یکتا اتر گیا جو تیرے دل میں، لا شریک لہ. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام